السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اور میں ہوں گلنور۔ جیسا کہ آج ایک ڈاکٹر ذاکر نائک سر کی ویڈیو ہے جس پر میں ریئیکشن دینے والی ہوں، جس میں ایک بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک سر سے کہ کعبہ اور کعبہ میں فرق کیا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ کعبہ اور کعبہ میں فرق کیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سر بتانے جا رہے ہیں، چلیے آئیے دیکھتے ہیں کیا بتاتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک سر۔ My name is Pintu Demna. I am from Malda and I am a student of AMA. So I just want to know what is the difference between Kaaba and Kashi. Will you explain me as your kind? بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ کعبہ اور کاشی میں فرق کیا ہے۔ کعبہ اور کاشی میں فرق کیا ہے؟ کعبہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 کہ کعبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سب سے پہلا گھر جسے کہا گیا بکہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 144 میں کہ آپ جدھر بھی ہو کعبہ کی طرف منہ کرو، مسجد حرم کی طرف منہ کرو اور آپ نماز پڑھو۔ تو کعبہ ہمارے مسلمان کے لیے قبلہ ہے، ایک دشا ہے جس کی طرف ہم دیکھ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ کعبہ ہمارے لیے قبلہ ہے، کوئی بھی مسلمان کعبہ کو نہیں پوچھتا ہے، لیکن کعبہ قبلہ ہے، دشا ہے یکسانیت کے لیے۔ ہم کعبہ کی طرف منہ کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ کاشی ایک تیرتھ کی جگہ ہے جو ہندو مذہب کی کتاب میں ہے، لیکن جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے یا اللہ کے رسول کی حدیث پڑھیں گے، کاشی کا ذکر کدھر بھی قرآن مجید میں نہیں ہے، نہ ہی کوئی اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے۔ لیکن آپ جب وید پڑھیں گے، وید میں کعبہ کا ذکر ہے، وید میں کعبہ کا ذکر ہے۔ لکھا ہے رگ وید میں جلد نمبر 3 میں لکھا ہے کہ تیرتھ کی ایک جگہ، تیرتھ مطلب جس جگہ خدا کی عبادت کی جاتی ہے، تیرتھ کی ایک جگہ ہے وہ کعبہ۔ تو کعبہ کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے اور بائبل میں بھی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے بک آف سامز میں چیپٹر نمبر 84 ورس نمبر 2 to 6 میں لکھا ہے blessed are those people who visit the valley of Bakka۔ تو بائبل میں بھی کعبہ کا ذکر ہے، ہندو مذہبی کتاب میں بھی کعبہ کا ذکر ہے، اور قرآن میں اسلام کی مذہبی کتاب میں بھی ذکر ہے۔ تو اگر ہم یکسانیت پہ جائیں گے، جو کامن ہے اسے لیں گے، تو کعبہ صرف کامن ہے تینوں مذہبی کتابوں میں، اور مذہبی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ تو جب آپ لیں گے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے، تو کعبہ میں یکسانیت ملتی ہے لیکن کاشی میں نہیں۔ کاشی کا ذکر صرف ہندو مذہبی کتاب میں ہے۔ تو اگر ہم یکسانیت پہ عمل کرنا چاہیں گے تو آپ اور ہمیں ماننا پڑے گا کہ کعبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا گھر ہے اور عبادت گاہ ہے، عبادت کرنے کی جگہ ہے۔ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن۔ Thank you, sir. کعبہ ایک اللہ کا گھر ہے اور ہمارا قبلہ ہے، اس طرف ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک سر بتایا ہے کہ کعبہ بائبل میں بھی آیا ہے اور وید کتاب میں بھی آیا ہے، قرآن شریف میں بھی آیا ہے، مگر کاشی قرآن شریف میں نہیں آیا ہے، قرآن شریف میں کاشی کا ذکر نہیں ہوا ہے۔ تو اگر مانا جائے تو کعبہ ہمارا سب سے افضل جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ یہ بات ڈاکٹر ذاکر نائک سر بہت ہی اچھے سے سمجھایا ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں، ایک دوسری بہن سوال کرنے والی ہیں، چلیے دیکھتے ہیں وہ کیا کرتی ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک سر سے۔ The points mentioned in the Bible prove that Jesus, peace be upon him, was not crucified, especially referring to Jonah. Thank you. بہن کا سوال ہے کہ آپ صاف طور سے یہ ثابت کر سکتے بائبل کے ذریعے سے
کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا تھا. آپ بائبل کے ذریعے، بائبل کے حوالے سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی نہیں کیا گیا تھا، صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا تھا، خصوصاً جونا کے ذریعے. میں نے ایک مناظرہ کیا تھا ایک عیسائی پادری کے ساتھ. واز کرائسٹ ریئلی کروسیفائڈ؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقت میں صلیب پہ چڑھایا گیا تھا کہ نہیں، کہ وہ صلیب پہ مرے تھے کیا نہیں. اور یہ لفظ جو کروسیفائی ہے، کروسیفکشن، FIXION کے معنی ہے کہ انسان کو جب صلیب پہ چڑھایا جاتا ہے اور انسان مر جاتا ہے. ہاں، تو یہ بہن کا سوال ہے ڈاکٹر ذاکر نائک سر سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا تھا کہ نہیں، یہ بائبل سے بتاؤ. چلیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک سر کیا بتائے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا تھا کہ نہیں. FIXION ایک دوسرا لفظ ہے. اگر انسان کو صلیب پہ چڑھایا جاتا ہے اور وہ نہیں مرتا ہے، اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. سو ایک لفظ جو ہم کہہ سکتے کروسیفکشن، CRUCIFICTION، کروسیفکشن مینس ایک کہانی ہے. تو بہن کا سوال ہے کیا بائبل کے ذریعے یہ ثابت کر سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا نہیں گیا تھا اور وہ صلیب پہ نہیں مرے، خصوصاً یونس علیہ السلام کے حوالے سے. کئی بائبل میں ورسز ہے جس سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا تھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 157 میں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارا. وما قتلوا وما صلبوہ، نہ ہی ان نے ان کا قتل کیا، نہ ہی ان کو انہیں صلیب پہ چڑھایا. وما قتلوا وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، یہ صرف ایک دکھاوا تھا، ان کو ایسا احساس ہوا. اور جو اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ لوگ شبہ میں ہیں، کیونکہ ان کو نہ صلیب پہ چڑھایا گیا تھا نہ ان کا قتل گیا. وما قتلوا یقینا، اور ان کو بے شک قتل نہیں کیا گیا تھا. تو قرآن مجید میں صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ صلیب پہ چڑھایا گیا تھا، یہ صرف ان کو لگا. اور جو کوئی اس میں اختلاف کرتا ہے وہ شبہ میں ہے. ولیکن شبہ لہم، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صلیب پہ چڑھایا گیا نہ قتل کیا گیا. ابھی یہ قرآن مجید میں کیونکہ لکھا ہے تو ہم مسلمان مانتے ہیں. ہم بائبل سے کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا؟ لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 38 میں کہ جب لوگ آتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک معجزہ دکھاؤ، ہمیں نشانی دکھاؤ تاکہ ہم مانیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں او ایول اینڈ adulterous generation, you seek it after a sign, no sign shall be given to you except the sign of Jonah. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، انہیں گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نشانی دی نہیں جائیں گی، کوئی معجزہ دی نہیں جائیں گا، صرف سائن آف جونا، یونس علیہ السلام کی نشانی. No sign shall be given to you except the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. یہ ہے حوالہ گاسپل آف میتھیو کا چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 38 سے لے کے 42 تک. عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ تمہیں کوئی نشانی نہیں دی جائیں گی، صرف نشانی یونس علیہ السلام کی. جس طریقے سے یونس علیہ السلام 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں تھے، اسی طریقے سے میں دھرتی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 رات رہوں گا. ابھی ہمیں جاننے کے لیے کہ سائن آف جونا کیا ہے، یونس علیہ السلام کی نشانی کیا ہے، ہمیں جانا پڑے گا دا بک آف جونا. ایک بائبل میں کتاب ہے جس کا نام ہے جونا، یونس علیہ السلام. یہ کتاب صرف 2 پیج کی ہے، یہ بہت چھوٹی کتاب ہے بائبل میں. اس کتاب کی شروعات میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر یونس علیہ السلام کو کہا تھا کہ اپنا پیغام پہنچاؤ، آپ جا کے پیغام پہنچاؤ ننیوہ کے لوگ کی طرف. یونس علیہ السلام بائبل کے مطابق
کہتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ یہ لوگ کیا پیغام سمجھ پائیں گے، اسی لیے ننوا جانے کے بدلے وہ ایک کشتی میں سوار ہوتے جوپا کی طرف. اور اس وقت ایک سپرسٹیشن تھا، سپرسٹیشن مطلب اندھ وشواس تھا کہ اگر کوئی اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا اور مالک کی نافرمانی کرتا ہے تو ایک سٹارم آ جاتا ہے، سی میں، دریا میں ایک سٹارم آتا ہے. تو سٹارم آنے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی ایک نے اپنے مالک کی بات نہیں مانی. یہ سب لکھا ہے بائبل میں، بک آف جونا میں. یونس علیہ السلام کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے بات مان لی اور کہا کہ میں اپنی مالک کا کہنا نہیں مان رہا ہوں اور ننوا کے بدلے جوپا جا رہا ہوں، تو میری وجہ سے یہ سٹارم آیا. سٹارم کو کیا کہیں گے دریا میں؟ سٹارم، طوفان. طوفان، یہ طوفان دریا میں کیوں آ رہا ہے؟ کہ طوفان یونس السلام کہتے کہ میری وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ میں میری مالک کی بات نہیں مان رہا ہوں. اور اس وقت یہ اندھ وشواس تھا، سپرسٹیشن تھا کہ جو مالک کی بات نہیں مانے گا اس کو دریا میں پھینکیں گے تو طوفان ختم ہو جائے گا. تو یونس علیہ السلام کہتے کہ میری غلطی ہے، مجھے پھینکو. تو کیا کرتے لوگ؟ یونس علیہ السلام کو پکڑ کے دریا میں پھینکتے ہیں. تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یونس علیہ السلام کو جب دریا میں پھینکتے ہیں، بائبل میں لکھا ہے، تو یونس علیہ السلام زندہ تھے یا مردہ تھے؟ سسٹر، when Jonah was thrown into the water, I want to ask you the question, was Jonah dead or alive? He was alive. He was alive. زندہ تھے. ماشاءاللہ صحیح فرما رہی ہے. طوفان اتنا زور کا آ رہا تھا، طوفان میں اگر ایک زندہ انسان کو ڈالتے ہیں، وہ طوفان میں دریا میں انسان مرنا چاہیے، لیکن یونس علیہ السلام مرے یا زندہ تھے؟ He ought to die in the storm. Was he dead or was he alive? He was still alive. ماشاءاللہ صحیح جواب ہے کہ طوفان میں مرنا چاہیے، لیکن کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، زندہ تھے. اس وقت ایک مچھلی آتی ہے اور مچھلی ان کو نگل لیتی ہے. A fish comes and gobbles them up. مچھلی کی پیٹ میں یونس علیہ السلام زندہ تھے یا مردہ تھے؟ In the belly of the fish, was Jonah dead or alive? He was alive. He was alive. وہ زندہ تھے. مچھلی کے پیٹ میں 3 دن مچھلی یونس علیہ السلام کو پیٹ میں لے کے بائبل کے مطابق وہ گھومتی ہے، سارے سمندر گھومتی ہے 3 دن تک. مچھلی کی پیٹ میں سفوکیشن، نہ برابر سے انسان سانس لے سکتا ہے نہ جی سکتا ہے. انسان کو مرنا چاہیے یا جینا چاہیے؟ مرنا چاہیے. لیکن یونس علیہ السلام زندہ تھے یا مر گئے؟ جونا, though he was 3 days, he was there in the belly of the fish. For 3 days the fish took him in the water. He ought to die. Was Jonah yet dead or alive? He was still alive. He was still alive. ماشاءاللہ ابھی تک زندہ تھے. بہن صحیح جواب دے رہی ہے. 3 دن کے بعد وہ مچھلی یونس علیہ السلام کو الٹی کر دیتی ہے, مطلب پیٹ میں سے باہر نکلتے یونس علیہ السلام اور وہ سمندر کے کنارے پہ آتے ہیں, زندہ یا مردہ. The fish vomits out Jonah, peace be upon him, and throws him onto the shore. When Yunus alayhi salam, when Prophet Jonah was thrown on the shore, was he dead or alive? He was alive but unconscious. Alive but unconscious. After some time, did he gain consciousness or not? Yes, he did. Fine. Finally he was conscious and alive, no? Alive. Fine. Alive. So alive, 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 alive. Miracle of a miracle of a miracle of a miracle. وہ زندہ تھے. ایک زندہ آدمی کو دریا میں جب پھینکتے مرنا چاہیے, نہیں مرتے ہیں, زندہ رہتے, معجزہ. طوفان میں مرنا. جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سر نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا تھا, ایسا قرآن شریف میں نہیں آیا ہے. کیسی لگی ہماری ویڈیو؟ جیسی بھی لگی کمنٹس میں بتائیے, اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, اور کمنٹس میں بتائیے کہ ہماری ویڈیو کیسی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک سر کا بیان آپ لوگ کو کیسا لگتا ہے. چلیے میں اپنی ویڈیو یہیں سے ختم کرتی ہوں. اللہ حافظ.